صفحہ نمبر 378. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا، پھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہارا ہوا. تیرا رب کھول دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے، اور تنگ بھی وہی کرتا ہے. وہی ہے اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے معاشرت کے چند حقوق اور آداب کو ذکر فرمایا ہے. گزشتہ درس میں جو آیات تلاوت کی گئیں، ان آیات مبارکہ میں اہل قرابت کے حقوق بیان فرمائے گئے، اور مسکین اور مسافر اور حاجت مند پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. چنانچہ فرمایا گیا آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ اللہ تعالی اس بات کی بھی تمہیں تاکید فرماتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ساتھ قرابت داروں کے حقوق کا بھی خیال کرو. جو قریبی عزیز ہیں چاہیے کہ ان کا حق بھی ان تک پہنچانے کا اہتمام کرو. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ شریعت مطہرہ نے اہل قرابت پر خرچ کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے. ان کا بڑا حق ہے، اور سب سے پہلے خرچ کرنے کا جو موقع ہے وہ اہل قرابت ہے. آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو پہلے قریبی اعزاء اقارب کو دیکھیں. صدقہ نکال رہے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ کہیں رشتہ داروں میں تو کوئی مستحق نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میرے عزیز و اقارب پریشان حال ہوں، زکوٰۃ کے مستحق ہوں، صدقات کے مستحق ہوں، اور میں یہ مال دور دراز دیگر لوگوں پر خرچ کر رہا ہوں. تو فرمایا تاکید کی گئی کہ یہ جو قرابت دار ہیں ان کا حق اوروں سے زیادہ ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی جو صراحت ہے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خرچ کرنے کے کچھ دائرے ہیں. اگر ان دائروں میں خرچ کرے گا اور ہر دائرے والے کو اس کی حیثیت کے موافق ترجیح دے گا تو انشاءاللہ یہ سرخرو ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص صدقہ کرنا چاہتا ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ صرف کسی مدرسے پر خرچ کرے یا شہر کے مستحقین پر خرچ کرے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن شریعت مطہرہ یہ تاکید کرتی ہے کہ سب سے پہلے ذوی القربیٰ پر خرچ کرے. جو قرابت دار ہیں، مثال کے طور پر سگے بھائی کے گھر میں ضرورت زیادہ ہے، اب یہ باہر لوگوں میں خرچ کر رہا ہے، وہ بیچارہ شرم سے کہتا نہیں ہے، اس کی حاجت باہر والوں سے زیادہ ہے، تو بھئی اللہ کے ہاں اس کا حق بھی باہر والوں سے زیادہ بنتا ہے، اسے ترجیح دی جائے.
اس کی ضرورت کو پیش نظر رکھا جائے، پہلے دائرے میں، پہلے سرکل میں یہی لوگ آتے ہیں جو اپنے اعزاء اقارب میں غریب ہیں، مستحق ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے اور معاشرے میں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ شاید سب سے پہلا حق مدارس کا ہے، یا سب سے پہلا جو حق ہے وہ دینی کاموں کا ہے۔ نہیں، شریعت نے ترتیب دوسری رکھی ہے، اور انصاف کی بات بھی ہے کہ وہی ترتیب سامعین کو بتانی چاہیے۔ تو پہلی ترتیب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مدرسے پر خرچ کر دیں، بلکہ پہلا حق یہ ہے کہ جو قرابت دار ہیں ان قرابت داروں کی خبر گیری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرے والا مصداق ہو جائے، باہر بہت خرچ کرتا ہے، بڑا پیسہ لٹاتا ہے، باہر اس کی سخاوت اور داد و دہش کے بڑے چرچے ہیں، اور اپنے جو قریبی عزیز ہیں ان کے حالات سے بالکل بے خبر ہے، اسے کچھ معلوم ہی نہیں ان پر کیا بیت رہی ہے، ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو فرمایا کہ آتی ذی القربی حقہ، قرابت والے کو اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ حسن سلوک کے جو محتاج ہیں اور حقدار ہیں یہی قریبی لوگ ہیں، یہی قریبی لوگ ہیں۔ بعض مرتبہ انسان باہر والوں کے ساتھ بڑا اچھا پیش آتا ہے، دوستوں میں بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ بھئی کیا بات ہے، کتنا خرچ کرنے والے ہیں، کتنے نرم گفتار آدمی ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے، ماں سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا، بہن بھائیوں سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا۔ باہر لوگ پسند کر رہے ہیں، قریبی لوگ پسند نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت میں خامی موجود ہے، شخصیت میں نقص موجود ہے۔ اہل خانہ اگر اس کے اخلاق سے مطمئن ہے، قرابت دار مطمئن ہے، اس کے سلوک سے مطمئن ہے، الحمدللہ اس کی شخصیت بہترین شخصیت ہے۔ تو پہلا حق اور پہلا دائرہ قرابت داروں کا ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر مسکین ہیں، مسافر ہیں، حاجت مند ہیں، پھر وہ آتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا والمسکین وابن السبیل، محتاجوں کو بھی ان کا حق دے۔ اور مسافر ہیں، پریشان حال مسافر ہے، اب بیچارہ اپنے گھر سے، اپنے وطن سے دور ہے، وہ اتنی حیثیت سفر کے زمانے میں نہیں رکھتا کہ اپنے مسئلے کو حل کر سکے، تو جس علاقے میں ہے وہاں کے لوگوں کا فرض ہے کہ اس مسافر کا خیال کرے، مسافر کا خیال کرے، بشرطے کہ مسافر بھی ہو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بے جا خرچ نہ کرے، بے جا خرچ نہ کرے، جسے اسراف کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی مذمت قرآن میں بڑی سخت آئی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا مال اڑانے والے، اسراف کرنے والے، ذرا غور سے سنیے گا، شیطان کے اللہ فرما رہے ہیں یہ اسراف کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو بے جا اڑانے والے اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ہمارے یہاں تو الٹا معاملہ ہے، جو بے جا خرچ کرے، الٹا سیدھا خرچ کرے، حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرے، نمود و نمائش پر خرچ کرے، لوگ کہتے کیا بات ہے بھائی کتنا خرچ کر رہے ہیں، کیسے سخی آدمی، کتنا پیسہ بہا رہے ہیں۔ ارے بھائی پیسہ بہانا الگ ہے اور عقل مندی سے خرچ کرنا الگ ہے، عقل مندی کے ساتھ خرچ کرنا الگ ہے۔ ایک شخص کو اللہ پیسہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسے خرچ کرنے کی اچھے راستوں میں توفیق دیتے ہیں، اس پر اللہ نے ڈبل انعام فرمایا ہے۔ ایک آدمی کو پیسہ ملا ہے لیکن خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں ملا، شادی کروا رہا ہے تو فضول خرچ کر رہا ہے، ناچ گانے پر پیسہ لگا رہا ہے، حلال کا پیسہ ناچ گانے پر لگا رہا ہے، پاگل آدمی ہے یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کسی کو مال دے، اس کے مال کو اپنی راہ میں قبول بھی فرمائے، ان کی مہربانی ہے نا، اور اسے خرچ کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمائے۔ خرچ کرنے کا یہ شیطان ہوتا ہے، انسان کو فضولیات میں لگاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسی شادیاں ہوتی ہیں، ہندوستان میں اس دور میں بھی اسراف شروع ہو گیا تھا، لوگ کہتے تھے بھی شادی کرنی ہے تو اس سے نام بھی کمانا ہے، کہ زمانہ یاد کرے کیا بات ہے،
نواب صاحب نے کیسا بچے کا ولیمہ کیا، یہ کیسی شادی کی ہے، کیا بات ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے موقع پر دوستوں کا بھی پتہ چلتا ہے مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے۔ مخلص دوست ہوگا وہ مشورہ دے گا بھائی چادر میں رہ کر خرچ کرنا، کیا مشورہ دے گا؟ چادر میں رہ کر خرچ کرنا۔ دیکھو 2 پیسے ہاتھ میں رکھنا، کل برے وقت میں کام آئیں گے، یہ سمجھدار دوست ہے، اس کی عزت کا، اس کے ہر برے اچھے وقت کا خیال کر رہا ہے۔ اور ناسمجھ دوستوں سے اللہ بچائے، وہ کہے گا بھائی یہی موقع ہے نام کمانے کا، خوب خرچ کرو، دبا کر خرچ کرو، دبا کر خرچ کرو۔ اب اس کو بیچارے کو اس راستے پر لگا دیا، اب یہ خوب خرچ کر رہا ہے، قرض بھی لے گا، ادھر سے بھی پکڑے گا، ادھر سے بھی پکڑے گا۔ آپ مجھے بتائیں شادیوں میں خرچ کرنے سے بھی نام ہوا ہے کسی کا آج تک؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہو کہ میں نے زندگی میں 5000 دعوتیں کھائی ہیں مثلا؟ سب کا مینیو یاد ہے آپ کو؟ کس نے کیا کھلایا تھا؟ کون یاد رکھتا ہے؟ کون یاد رکھتا ہے؟ اور کس کو یاد رہتا ہے؟ اور کس کا یاد رہے گا؟ میرے خیال ایک صاحب کے اگر 5-6 اولادیں ہوں، 5-6 بچے ہوں، بچیاں ہوں، اسے شاید خود کو بھی یاد نہیں رہے گا پہلے والے میں کیا کیا کھلایا تھا، تیسرے میں کیا کھلایا تھا، 5ویں میں کیا کھلایا تھا۔ تو لوگ کہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں؟ یہ شہرت حاصل کرنے کی نہ درست نیت ہے نہ صحیح راستہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جو مخلص نہیں ہوگا وہ اس کو بربادی کا مشورہ دے گا، وہ چاہے گا اس کا مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یہ کنگلا ہو جائے، قلاش ہو جائے، قرض دار ہو جائے، مقروض ہو جائے، گی قرضہ چڑھ جائے اس پر۔ اور واقعی دوست مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے، آپ ان کے اس مشورے کو سنبھال کر رکھ لیجئے، وقت پہ کام آئے گا۔ کہتے ہیں وہ پہلے زمانے میں وہ جو ایگریمنٹ لکھے جاتے تھے نا، تو کہتے تھے یہ لکھ کر رکھ لیا ہے تاکہ سند رہے اور وقت پہ کام آئے۔ تو یہ مشورہ ذرا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سنبھال کر رکھ لیں۔ اب جب آپ کا کوئی وقت آئے اور ایک دوست کہتا ہے کہ پرواہ نہیں کرو، خوب خرچ کرو، ارے یہی وقت تو ہے خرچ کرنے کا، اور کب کرو گے خرچ؟ قرض اٹھانا پڑے اٹھا لو، کوئی بات نہیں ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ سمجھدار دوست نہیں ہے۔ سمجھدار وہ ہیں جو یہ کہیں اپنی چادر میں رہ کر خرچ کرو، اپنے مستقبل کا خیال کرو، بچوں کا خیال کرو، احتیاط سے خرچ کرو۔ ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حاشیے پر لکھ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں ایک عجیب بات آئی ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے یہ جو ہم بے تکا خرچ کرتے ہیں نا، اگلی آیات میں اللہ اس سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ نہ تو بالکل ہاتھوں کو باندھ کر رکھو کہ جیب کے قریب ہاتھ ہی نہیں جانے دیتا، اٹھاتے اٹھاتے کہاں رکھ لیے؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، گردن سے ہاتھ باندھ لیے۔ عربی زبان میں یہ محاورہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی بہت کنجوسی کرے، بہت کنجوسی کرے۔ اللہ فرما رہے ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ ہی کدھر بندھ گئے، ہاتھ جو ہیں گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جیب کے قریب بھی نہیں آنے دیتا کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کیسی خوبصورت ہدایات ہیں قرآن مجید میں، کاش مسلمان پڑھتے ان چیزوں کو۔ میں نہ تو بالکل ہاتھ گردن سے باندھ لو کہ خرچ ہی نہیں کرتا، بیماری یہ خرچ نہیں کرتا، بچوں کے کپڑے لتے پر خرچ نہیں کرتا، کھانے پینے پر خرچ نہیں کرتا، تو کرے گا کب خرچ پھر؟ یہ تو کیا ہے؟ بالکل یہ شخص تو کنجوس ہے، بخیل ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس نے بالکل ہاتھ کو کھول دیا ہے، حیثیت ہے یا نہیں، وہ مال خرچ کیے جا رہا ہے، مال خرچ کیے جا رہا ہے، مال خرچ کیے جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بے تکا ہاتھ کھولو گے، ہر جگہ پیسے کو بہاؤ گے، تو کل کیا ہوگا؟ تم پھر الزام کھا کر اور ہارے ہوئے بیٹھ جاؤ گے، پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ حدیث جو میں عرض کر رہا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں ذکر کیے، فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا مَا عَانَ مَنِ اقْتَصَدَ، کہ وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہو سکتا جو میانہ روی خرچ میں اختیار کرے۔ کیسی پیاری بات ہے، میانہ روی اختیار کرے۔ آپ کی حیثیت ہے، آپ بچے کا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حیثیت 2 ڈشیں بنانے کی ہے، تو بھائی آپ 4 مت بنائیں، 5 مت بنائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑے گا عزت میں؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اسی طریقے سے آپ کی حیثیت ہے 1000 والا، 1200 والا، 1500 والا لباس پہننے کی، کیا ضرورت ہے 5000 والا پہننے کی؟ کوئی ہے ضرورت؟ کسی نے مجبور کیا ہے؟ کوئی مجبور نہیں کیا۔ بعض لوگ زندگی اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق گزارنے کے بجائے دوسروں کی رعایت کرتے کرتے گزار دیتے ہیں۔ یار یہ والا کپڑا پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگ اگر اتنے ہی تمہیں لوگوں کا خیال ہے تو لوگ ہی دلا دیں، پھر لوگ کیوں نہیں دلا دیتے؟ اپنی زندگی، ہمارے اکابرین نے لکھا، اپنی مرضی سے جینا چاہیے۔ بھائی میری حیثیت ہے 1500 روپے کا لباس پہننے کی، میں یہ سوچ کر 5000 10,000 روپے کا لباس خریدنے جاؤں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطلب یہ اس نے اپنی آزادی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی۔ اللہ نے تو آزاد پیدا کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو بیٹھے بیٹھے غلام بنا لیا، پریشانی میں پڑ گیا نا۔ اس بات کو تو پہلے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے، کچھ بھی کہیں بھائی، لوگ کہتے رہیں، لوگ کہتے رہیں۔ لوگوں کا اتنا خیال ہے تو لوگوں کو بھی تمہارا خیال ہے کچھ؟ لوگوں کو تو خیال نہیں ہے، یہ ہمیں ہی خیال چڑھا ہوا خامخواہ لوگوں کا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ما عال من اقتصد، بہت یاد رکھنے کے قابل حدیث ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے۔ جو زیادہ خرچ کرتا ہے، قرآن مجید سے پتہ چلا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کتنی خطرناک بات ہے۔ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں۔ ارے بھائی کیا کرے گا اتنا کچھ لے کر؟ کیا ضرورت ہے؟ تو فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ضرورت کے موقع پر ضرور خرچ کرے، لیکن بقدر ضرورت خرچ کرے، بوقت ضرورت خرچ کرے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا مال خرچ کرے، اس کی شریعت تلقین کرتی ہے۔ کتنی اعتدال کی بات ہے، نہ تو ہاتھ گردن سے باندھے، بالکل خرچ ہی نہیں کرتا، جیب کے پاس نہیں آنے دیتا، نہ ہاتھوں کو بالکل کھلا چھوڑ دے، جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا میری حیثیت ہے یا میری حیثیت نہیں ہے۔ اب پریشانی تو آئے گی، جب آپ حیثیت سے بڑھ کر خرچ کریں گے تو پریشانی آئے گی۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، بہترین سمجھدار آدمی وہ ہے جو چادر پہلے ناپے، پیر بعد میں پھیلائے۔ میں پتا ہوئے میری یہ حیثیت ہے، مجھے اتنا اس موقع پر خرچ کرنا ہے، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا، چاہے کوئی کتنا ہی کہے خرچ نہ کرے، بس سمجھ لے یہ میرا دوست تو ہے لیکن نادان دوست ہے۔ بھائی دوستوں کو تو حیثیت پتا ہوتی ہے نا، اس کی یہ حیثیت ہے، اور یہ بیٹے کے ولیمے پر، شادی پر 2 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے، دوست 20 لاکھ والا بل بنوا رہا ہے اس کا۔ سمجھدار ہے، نادان دوست ہے، نادان دوست ہے، سمجھدار دوست نہیں ہے۔ آج ایک دن کا فنکشن اچھا ہو جائے گا اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک بیچارہ خوار ہوتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ یہ موضوع نازک تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کے متعلق ہدایت دی کہ دیکھو نہ تو بالکل ہاتھ کو تنگ کرنا۔ اب ہاتھ کو تنگ کرنا کیا ہے؟ دوائی کی ضرورت ہے، دوا نہیں کھاتا، کہتا بھی پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ اچھا، لباس کی ضرورت ہے، لباس نہیں پہنتا، کوئی پرانا گھسیٹ رہا ہے، پیسے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل خانہ کی ہوائی جو ضروریات ہیں اس پہ خرچ نہیں کرتا، پیسے سینت کر سنبھال کر رکھ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کنجوسی ہے، یہ بخیل آدمی ہے، اس کا مال اس کو نفع نہیں پہنچا رہا۔ اب اس بخل کے 2 نقصان ہیں، ایک نقصان دنیا کا ہے اور دوسرا نقصان آخرت کا ہے۔ جب یہ بخیل آدمی اس مال میں سے خود بھی نہیں کھائے گا تو اللہ کے راستے میں دے گا؟ یہ اللہ کے راستے میں کہاں سے دے گا؟ خود نہیں استعمال کرے گا تو دوسروں کو کہاں سے دے گا؟ تو اس کی دنیا کا نقصان بھی ہو رہا ہے کہ اپنی ذات پر بھی اس مال کا فائدہ نہیں پہنچ رہا، ذات بھی اس کے نفع سے، اس مال کے فیض سے محروم ہے۔ اور آخرت کا نقصان بھی لازمی ہے کہ جو اپنی ذات پر خرچ نہیں کر رہا وہ اللہ کے بندوں پر کیسے خرچ کرے گا؟ اس کا تو دل نہیں چاہے گا، اس کو تو یہ خیال آئے گا کہ بھئی یہ مال میرا ہاتھ سے نکل رہا ہے، مال میرا ضائع ہو رہا ہے۔ علماء نے لکھا حتیٰ کہ وہ زکوٰۃ نکالنے میں اس کا دل تنگ پڑے گا، صدقات میں بھی دل تنگ ہوگا،
اہل حقوق اور قرابت داروں کے حق پر خرچ کرنے میں بھی دل تنگ ہوگا. اسے عادت چونکہ خرچ کرنے کی نہیں ہے لہذا وہ خرچ نہیں کرے گا. دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، دونوں جانب سے یہ نقصان کرنے والا بن جائے گا. تو ہدایت دی گئی ہاتھوں کو بالکل باندھ کر بھی نہ رکھے. جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا حق دے. بعض لوگ سختی کرتے ہیں خرچ کے معاملے میں، ایسی سختی کرتے ہیں بیوی کو بھی نہیں خرچہ دیتے اور بیچاری پریشان ہو رہی ہے. اس کے پاس جیب خرچ نہیں ہے، ضرورت کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، یہ پیسے دیتا ہی نہیں ہے. بعض مردوں کو یہ خیال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہو ہمیں بتا دینا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نکیر فرمائی ہے، اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ وہ جس چیز کی ضرورت ہو. تم کیا لاؤ گے؟ آٹا لاؤ گے، چینی لاؤ گے، چاول لاؤ گے، دالیں لے آؤ گے، گھر کا راشن لے آؤ گے. اس کے علاوہ بھی انسان کی خواہشات اور ضروریات ہیں. حضرت فرماتے تھے ایک مخصوص رقم جیب خرچ کے نام سے ہر مہینے دے دیا کرو. بھائی تمہاری حیثیت 500 روپے کی ہے 500 دے دو، تمہاری حیثیت 5000 کی ہے 5000 دے دو، 10,000 کی حیثیت ہے 10,000 دے دو، 2,000 کی حیثیت ہے 2,000 دے دو. لیکن اس کے ہاتھ میں اتنے پیسے تو رکھو کہ بیچاری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں کی محتاج نہ ہو، لوگوں کی محتاج نہ ہو. ایک مرتبہ ہمارے حضرت کے سامنے کسی نے ذکر کیا، کہنے لگے ہمارے ایک عزیز ہیں وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی میں تمہیں گھر کا سارا سامان لا کر دوں گا، اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑے یا تو میرے والد سے مانگ لو یا میری والدہ سے مانگ لو. تو حضرت فرمایا یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. تمہارے نکاح میں تم اسے دو. اچھا بھی یہی لگتا ہے کہ یہ اسے دے، یہ اس کی ضرورت کا خیال کرے. تو جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں پر خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور جہاں خرچ نہ کرنے کا حکم ہے، جہاں خرچ کرنے کو پسند نہیں کیا گیا، ایسے مقامات پر بھی پیسہ بہانا یہ اسراف ہے، یہ تبذیر ہے، فضول خرچی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو بخیل ہے اس کا نقصان پھر بھی کم ہے، اس کا نقصان پھر بھی کم ہے. اسراف والے کا نقصان دوہرا ہے، مال بھی گیا، حاصل بھی کچھ نہ ہوا، گناہ بھی کمایا. بھائی وہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا، موٹا جھوٹا پہن کے زندگی گزار دے گا، موٹا چھوٹا پہن کر زندگی گزار دے گا، جیسا کھانا چاہیے ویسا نہیں کھائے گا. حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ بخیل کا نقصان کم ہے، اسراف کرنے والے کا نقصان زیادہ ہے. اس کا مال بھی جاتا ہے، فضول راستے میں بھی جاتا ہے، اور اس مال کے خرچ پر بجائے اجر کے گناہ بھی کماتا ہے، یعنی دونوں طرف سے نقصان اٹھاتا ہے. تو اسراف میں قباحت اور بھی زیادہ ہے، اسراف میں قباحت اور بھی زیادہ ہے. اعتدال کی تعلیم دی گئی، فرمایا نہ تو ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر رکھے، نہ ہی ولا تبسطھا کل البسط، نہ بالکل کھول دے. سوچتا ہی نہیں کتنا خرچ کرنا ہے، خرچ کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتا. اکثر لوگ کہتے ہیں قربانی کر رہے ہیں، جانور ہمیں پسند آ رہا ہے 3 لاکھ روپے والا. اچھا جیب میں کتنے؟ 50,000 روپے، 50,000 روپے. اب مجھ جیسے آدمی سے پوچھے میں کہوں گا بھائی 45,000 کی قربانی کر، 5,000 بچے نا اس کے ہاتھ میں. اب دوست کہہ رہے ہیں جی نہیں 3 لاکھ والا جانور لے لو مزہ آ جائے گا. تو یہ تمہارا علاقے میں نام ہو جائے گا. کس کو کس کا جانور یاد رہتا ہے یاد؟ کسی کو بھی یاد نہیں رہتا کس نے کیا کاٹا. آپ ذرا پچھلے 10 سال کے جانوروں کو سوچیں، آپ کو یاد نہیں آئے گا کون سے جانور کاٹے تھے. غلط مشورہ ہے. شریعت مطہرہ اس کو پسند نہیں کرتی. آپ ایسی قربانی کریں جس کے اندر سوال کرنا پڑے، جس میں لوگوں سے قرض لینا پڑے. کوئی بات نہیں، اگر آپ نے کم درجے کا جانور ذبح کر لیا قربانی ہو جائے گی. شرائط پوری ہونی چاہیے، عیب کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے. ایک گلی میں ایک شخص 5 لاکھ کا کاٹتا ہے جانور، ایک شخص 80,000 کا کاٹ سکتا ہے، 1 لاکھ روپے کا کاٹ سکتا ہے. لیکن اس خیال سے زیادہ خرچ کرنا کہ میں نے اگر ہلکی قربانی کی تو لوگ کیا کہیں گے، تو بھائی پہلے اپنی گروی رکھی ہوئی زندگی کو آزاد کرائیں. یہ گروی رکھی ہوئی ہے نا، ہر بات میں یہ خیال آنا لوگ کیا کہیں گے. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا بھی اسے چاہیے قرض نہ لے. یہ 3 دن قربانی کے گزر جائیں گے، اس کے بعد پریشانی شروع ہو جائے گی. اب جنہوں نے دیا ہے وہ اس سے مانگیں گے بھی تو صحیح نہ. تو یہ بالکل ایسا کام نہ کرے. قرض لے کر قربانی
نہ کرے، اتنا خرچ کرے جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے حیثیت عطا فرمائی ہے۔ اور میں پھر عرض کروں گا، اس حدیث کو دل دماغ میں نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ ما عال من اقتصد، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا جو میانہ روی پر رہے گا، جو درمیانے راستے پر رہے گا، جو اعتدال سے خرچ کرے گا، کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ما عال من اقتصد، وہ محتاج ہو ہی نہیں سکتا جو درمیانی راہ اختیار کرتا ہے، میانہ روی سے خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی احتیاج سے حفاظت فرماتے ہیں۔